بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نمازی کا ثواب۔ اول حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے توریت میں دیکھا کہ خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، صبح کے وقت کی 2 رکعتیں جن کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادا کریں گی، ہم ان 2 رکعتوں کے بدلے ان کے تمام دن اور رات کے گناہ معاف کر کے اپنے امن کے قلعے میں داخل کریں گے، یعنی جنت میں۔ 2 رکعتیں صبح کی موسیٰ علیہ السلام کی توریت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے تمام دن اور رات کے گناہ معاف کر کے اپنے امن کے قلعے میں داخل کریں گے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، ظہر کے وقت کی 4 رکعتیں جن کو وہ لوگ پڑھیں گے، ہر ایک رکعت کا ثواب علیحدہ علیحدہ ہے۔ پہلی رکعت کا بدلہ گناہوں کی مغفرت، دوسری رکعت کا بدلہ قیامت کے روز ان کے نیک عملوں کا وزنی ہونا۔ پہلی رکعت پڑھیں گے ظہر کی تو مغفرت کر دے گا اللہ تعالیٰ، دوسری رکعت پڑھیں گے تو نیک عملوں کا وزنی ہونا، اس سے وزنی ہو جائیں گے عمل۔ تیسری رکعت کا بدلہ فرشتوں کا ان کے لیے دعائیں مغفرت اور ان کے لیے ہماری رحمت طلب کرنا ہے، اور فرشتوں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں۔ چوتھی رکعت کا بدلہ آسمان کے دروازے ان کے لیے کھل جانا، یعنی ان کی دعا قبول ہوتی ہے، ان کا عمل تیزی سے آسمان کی طرف جاتا ہے۔ 4 رکعت کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور حوران جنت کا ان کی طرف دیکھنا، حوریں ان کی طرف دیکھتی ہیں جب نمازی کو اس کی بیوی یا کوئی ستاتی ہے، پریشان کرتی ہے، تو حوریں کہتی ہیں، ارے کم بخت، یہ تو کچھ دن کا مہمان ہے تیرے پاس، یہ تو ہماری امانت ہے، ہمارے پاس آ جائے گا۔ اے موسیٰ، ہماری آخری پیغمبر اور ان کی امت جب عصر کی 4 رکعتیں پڑھیں گی تو زمین و آسمان میں کوئی فرشتہ نہیں رہے گا جو ان کے لیے دعائیں مغفرت نہ مانگے، پھر جس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کریں ہم اس کو عذاب نہ دیں گے بے شک۔ اے موسیٰ، ہمارے آخری پیغمبر کی امت جب مغرب کے وقت 3 رکعتیں پڑھیں گی، اس نماز کے وقت آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پھر جو حاجت اور مراد ہوگی مانگیں گے وہ ہم پوری کریں گے مغرب کی نماز میں۔ اے موسیٰ، عشاء کی 4 رکعتیں ان کے لیے تمام دنیا کی سلطنت اور دولت سے بہتر ہیں۔ اس نماز کے پڑھنے کے بعد وہ لوگ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جائیں گے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے آج کا پیدا شدہ بچہ بالکل بے گناہ ہوتا ہے بے شک۔ اللہ تعالی ہم سب کو پکا اور سچا نمازی بنائے، آمین۔